خدیجیت کے شرف سے ہیں خدیجہ سرفراز۔ جی ناظرین کرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے تربیتی سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے روضہ اور اس کے احکام و مسائل۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ نشست میں ہم نے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت کے حوالے سے کچھ گفتگو اپنے گزشتہ پروگرام میں شامل کی تھی، اور اسی کے تسلسل میں آج کی نشست سجائی گئی ہے۔ اور آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہن عائشہ ابو بکر۔ عائشہ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور کل کا پیارا موضوع اسی کو انشاءاللہ لے کر آگے چلیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دوبارہ سے یہ خوش قسمتی ہماری حصے میں آ رہی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دوبارہ یہ سعادت بخشی کہ ہم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر لب کشائی کر سکیں۔ اچھا، کل کی جو نشست تھی ہماری، وہ ہم نے اس نوٹ کے اوپر اس کو وائنڈ اپ کیا تھا کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، ان کی اولاد کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وہ بحیثیت ماں ان کا کیا کردار تھا اور ان کے کیا فضائل تھے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ وہیں سے ہم کنٹینیو کریں آج۔ جہاں تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور مناقب کا تعلق ہے، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ تمام سادات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہی چلے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 7 اولادیں تھیں کل، جن میں 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی تمام اولاد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم آپ کے فضائل میں دیکھیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام کام اپنے ہاتھ سے سر انجام دیتی۔ حالانکہ کنیزوں اور غلاموں کی ایک فوج آپ سمجھنے کی تھی، لیکن اس کے باوجود صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی کسی کام میں مشغول تھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ کھانے کے کچھ برتن اٹھائے آپ کی طرف چلی آ رہی ہیں، جب وہ یہاں آ جائیں تو آپ انہیں اللہ کا سلام دیجیے گا۔ سلمہ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ خالق کائنات خود ان کی طرف سلامتیاں بھیج رہا ہے۔ اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں میرا بھی سلام عرض کیجئے گا۔ اور جبرائیل علیہ السلام رسول، پیغمبر، فرشتوں میں سے ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ہے۔ اور اس کے اوپر یعنی اتنی فضیلت ہے آپ کی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، جو سب سے افضل ہیں پوری امت محمدیہ میں اور پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد، آپ سے بھی بڑا مرتبہ ہے حضرت جبرائیل کا۔ تو آپ نے بھی سلام کیا اور ساتھ ایک خوشخبری دی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو یہ خوشخبری دیجئے کہ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَغَبَ فِيهَا وَلَا نَصَبَ، اور انہیں خوشخبری دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک بڑے موتی کو خالی کر کے اس کے اندر جو ہے وہ محل تیار کیا ہے۔ ہم دیکھیں نا، ہم کارٹونز میں دیکھتے ہیں، باربیز میں اگر ہم دیکھیں فینٹیسی ورلڈ کہ وہ پھولوں کے اندر وہ رہ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں ایک موتی کو خالی کر کے حضرت خدیجہ کے لیے محل تیار کیا، اور کہا کہ نہ اس میں جو ہے وہ شور و غوغا ہوگا، یعنی ساؤنڈ پروف، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی تکلیف ہوگی۔ اسی کے اوپر اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، منزل من قصب لا صغب لا نصب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ سیدہ کا مقام و مرتبہ۔ اچھا، آپ سیدہ پاک کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ ان کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر پیار تھا کہ غلاموں کی ایک فوج ہونے کے باوجود وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام کام اپنے ہاتھ سے سر انجام دیتی تھی۔ تو اسی کو اگر ہم اسی بات کو پلٹتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت تھی سیدہ پاک کے ساتھ، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سلمہ، یہ بھی ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے وصال ظاہری کے بعد بارہا آپ کا تذکرہ کیا، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو رشتہ تھا ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، اس حوالے سے ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان خاتون کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے
ان کے بعد آپ کو بہت سی اچھی اور دیگر ازواج سے آپ کو نوازا ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ غصے میں آ گئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی. وہ اس وقت ایمان لائی جب سب لوگ کافر تھے. اس نے میری تصدیق کی جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے. اس نے سارا مال و زر مجھ پر نثار کر دیا اور اس کے بطن سے اللہ نے مجھے اولاد بھی دی. تو یہ فضیلت اور محبت کا اظہار تھا. تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت دیکھ کے کہ جو محبت تھی آپ کو حضرت خدیجہ سے، کہ میں نے اس دن سے عہد کیا کہ آج کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سیدہ کا ذکر اس حوالے سے کبھی نہیں کروں گی. سبحان اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سیدہ پاک کے کردار کے حوالے سے کیا کہا کرتے تھے؟ سیدہ کا اگر ہم کردار دیکھیں تو یہ وہ ان خواتین میں سے ہیں کہ جو بلکہ آپ سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جو پچھلی بار کیفیات آپ کے سامنے بیان کی تھی ناظرین کی جو رہنمائی کے لیے، کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول وحی ہوا تو اس وقت جو جملے تھے وہی کافی ہیں کہ آپ ایمان لے آئی تھیں اسی وقت سنتے ساتھ ہی. اور وہ جملے جو ہے وہ آج حرف بحرف سامعات کے جو ہے وہ گوش گزار کرتی ہوں کہ اللہ آپ کے وقار میں کبھی کمی نہیں آنے دے گا. یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہی ہیں کیونکہ آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں، غریبوں، مسکینوں اور کمزوروں کی دستگیری کرتے ہیں، مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور امانت گزار ہیں. اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. تو اس حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ ایمان لے آئی تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے پہلے جو نماز پڑھنے والی، نماز تو معراج کے موقع پر فرض ہوئی لیکن اس سے پہلے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کیا کرتے تھے اور حضرت خدیجہ ان کا ساتھ دیتی. اچھا، یہاں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ آپ کیونکہ غریبوں کے غم گسار ہیں اور آپ بیواؤں کی دلجوئی کرنے والے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرنے والے ہیں، تو یہاں پر کتنا ایک تربیتی پہلو ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اللہ کریم ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے. بلا شبہ بہت خوبصورت بات. اور یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ایک کوزے میں بند کرنے والی بات ہے، ایک دریا کو، کہ آپ نے وہ سیرت کے وہ پہلو جو اعلان نبوت سے پہلے کی آپ کی شخصیت میں اور موجود دیکھیے اس وقت ابھی اسلام اس طرح سے پراپرلی تو سپریڈ ہوا ہی نہیں. اخلاقیات کی جو وہ ایک تعلیم تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد دینی تھی وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن سیدہ پاک ان تمام رموز کو جانتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار میں تو وہ چیزیں موجود تھیں ہی، لیکن سیدہ پاک کو دیکھیے کہ وہ بھی ان تمام چیزوں کو آبزرو کر رہی ہیں اور ان پہ فوکسڈ بھی ہیں. بلا شبہ. اور اسی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو آپ نے جو میں عرض کر رہی تھی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عباس جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، وہ اس وقت ایمان کی دولت ابھی نہیں ان کے پاس آئی تھی. آپ کے ایک دوست یمن سے آئے، ان کا نام تھا عفیف کندی. یہ یمن سے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ حرم کعبہ میں ہاتھ باندھ لیے ہیں. چند لمحات گزرے، ایک بچہ آیا اور وہ بھی داہنی طرف کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کے، اور کچھ ہی لمحات بعد ایک خاتون آئی اور وہ ان دونوں کے پیچھے انہوں نے بھی ہاتھ باندھ لیے. تو یہ بڑے متعجب ہوئے اور اس روح پرور منظر کو پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ اتنے ڈسپلن کے ساتھ تین شخصیات پتہ نہیں کس چیز میں محو ہیں، نہ ان کو دنیا کا ہوش ہے نہ کچھ. تو انہوں نے حضرت عباس سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہاں ایسا لگتا ہے کہ مکہ میں کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے. یہ جو کیفیت دیکھ رہا ہوں میں تو اس سے لگتا ہے کہ بہت بڑا کوئی انقلاب رونما ہونے والا ہے. تو حضرت عباس نے کہا کہ نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ عفیف کندی نے کہ نہیں میں تو انہیں نہیں پہچانتا. تو اس نے تعارف کروایا کہ جو پہلی شخصیت آئی ہیں یہ میرے بھتیجے، ان کا نام محمد ہے. جو دوسری شخصیت آئی، جو بچہ آیا، یہ بھی میرا بھتیجا ہے لیکن یہ میرے دوسرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کا نام علی ہے. اور جو تیسری شخصیت آئی یہ محمد کی ہی جو ہے وہ زوجہ ہیں اور ان کا نام خدیجہ ہے. اور حضرت عباس نے عفیف کندی سے کہا کہ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو احکامات آتے ہیں اور یہ وہی کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کو کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں.
تو اس پہ جو ہے وہ عفیف کندی نے جو ہے وہ تعجب کا اظہار کیا اور وہ حیران ہوا کہ اچھا ایسا ہے. تو اب جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت جو ہے وہ نصیب کی عفیف کندی کو, تو وہ پوری عمر افسوس کرتے تھے کہ کاش ان تیسروں کے ساتھ چوتھا میں ہوتا, کیونکہ اس وقت حضرت عباس نے انہیں بتایا تھا کہ جو میرا بھتیجا جس بات کی دعوت دیتا ہے نا, روئے زمین پہ اس کے ماننے والے ان تینوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو ایمان لانے والی شخصیت ہیں وہ حضرت خدیجہ. اچھا دیکھیے, یہ ان کی فضیلت ہے بلا شبہ, ان کے جتنے بھی فضائل ہیں ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ سیدہ پاک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو میں چاہتی ہوں اس حوالے سے مزید آپ کچھ ہماری رہنمائی کریں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ساتھ دیا دین کو پھیلانے میں, کیونکہ کوئی عام بات نہیں تھی ایسی قوم کے سامنے ہدایت رکھنا کہ جو اتنے سخت دل تھے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, اور ان کے معمولات ایسے تھے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں ایک دفعہ میں جا رہا تھا بازار سے, تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے ایک بوڑھی عورت کے گلے میں کپڑا ڈالا ہے اور اس کو اوقاس کے میلے کی طرف لے کے جا رہا ہے. بہت بڑا میلہ سجتا تھا مکے میں. تو میں نے جب اس سے کہا کہ یہ کون ہے اور کہاں لے کے جا رہے ہو, تو اس نے کہا میری ماں ہے, اب بوڑھی ہو گئی ہے, کام نہیں کر سکتی, تو اس لیے میں اسے بیچنے جا رہا ہوں. اندازہ کریں کہ اس قدر جاہل قوم میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو رہا ہے. تو جب 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کی طرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دعوت دی ہوگی, تو لوگ کس قدر جو ہے وہ مشتعل ہو گئے ہوں گے. پیراڈائم شفٹ تھی ان لوگوں کی, بلا شبہ ایک پورا نظریاتی چینج تھا بہت بڑا, جس کو وہ نہیں, ان سے ہضم نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہم بڑے بڑے سرداروں کی موجودگی میں بظاہر ایک بچہ ہے جو کہ یتیم ہے. بہت بڑا فیکٹر تھا کہ ہمارے سرداران قریش کو چھوڑ کے وہی ایک ایسے بچے کی طرف آ رہی ہے. پیدا ہوا تو یتیم تھا, 6 سال کا ہوا تو ماں بھی فوت ہوگی, پھر جو شفقت کا سایہ دادا کی صورت میں تھا وہ بھی چلا گیا, اور تعلیم و تربیت دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آقا کریم کی خصوصیت ہے کہ حضور امی ہیں. تو اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑا وہ تھا. تو اس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جتنے مصائب راہ حق میں مجھ پر آئے میرے سے پہلے کسی نبی پر نہیں آئے. اب جب یہ صورتحال تھی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ جس طرح سے انہوں نے دیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی مشرکین مکہ میرے ساتھ ناروا سلوک اختیار کرتے تو میں بہت افسردہ ہو جاتا تھا کہ میں انہیں جہنم سے بچانا چاہ رہا ہوں, یہ پھر جا رہے ہیں اس طرف. اور جو رحمت کا فیکٹر تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں, اس حوالے سے بھی حضور رنجیدہ ہو جاتے. تو حضرت خدیجہ فرمایا کرتی, یا رسول اللہ آپ ان باتوں سے بالکل رنجیدہ نہ ہوں, رسولوں کے ساتھ تو شروع سے ایسا ہوتا آیا ہے, بھلا کوئی ایسا رسول بھی آیا ہے جسے لوگوں نے تان و تشنیع اور بد زبانی کا نشانہ نہ بنایا ہو. تو یا رسول اللہ آپ اپنی جو نازک طبیعت ہے اس پہ اس چیز کو بار مت بنائیں, یہ تو رسولوں کی راہ گزر میں ہیں ہی کانٹوں کی راستے, لوگوں نے تو پتھر ہی مارے ہیں سچ بولنے والوں کو, تو اس لیے آپ ان چیزوں اور وہ جو ایک شیوا تھا حضرت خدیجہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ ہر مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی فرماتی تھی, ان کو انکریج کرتی تھی ہر ایک چیز میں بلا شبہ. اور اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدیجہ کی محبت مجھے پلا دی گئی ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر کیا جملہ ہوگا کسی شوہر کا توصیفی انداز میں اپنی بیوی کے لیے کہ اس کی محبت مجھے پلا دی گئی ہے. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت خدیجہ کا جو تعلق تھا اور جس طرح سے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی کیا کرتی تھی, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی غم دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ وہ خدیجہ کی گفتگو سے کم نہ ہو جائے. واہ, یعنی خدیجہ کا انداز اتنا خوبصورت ہے کہ کوئی غم خدیجہ کی گفتگو کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. تو یہ تو آپ کے مناقب ہیں اور بالکل جس طرح سے دلجوئی. اور یہ بات کون کہہ رہا ہے کہ جو تمام دنیا کا غم گسار ہے, بلا شبہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنستی ہے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اور حضور اپنے تبسم کی وجہ اپنی زوجہ کو قرار دیتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا یہ تو تھی ایفیلیشن کی ہم بات کر رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ پاک کی. اگر ہم دین کی تبلیغ کے حوالے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کنٹریبیوشن دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ یہ جتنی بھی گفتگو ہوئی, ایک تو اس سے بہت بڑا کنٹریبیوشن پتہ چل گیا کہ فیملی لائف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل سپورٹیو تھی, اور کوئی بھی ایسا پہلو نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا جاتا.
ایک تو یہ کنسنٹریشن لیول بہت بڑھ گیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خدیجہ کے ساتھ دینے کی وجہ سے. دوسرا پھر شب ابی طالب دوبارہ سے یہاں پہ اگر ہم ذکر کریں انتہائی ناگفتہ بے حالات تھے. بلکہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے حکیم ابن حزام، یہ ایک دفعہ اپنی پھپھی کی محبت میں یہ کچھ غلہ وغیرہ انہوں نے اپنے غلام کو دیا کہ جا کے شب ابی طالب میں دے آؤ. تو وہاں پر یہ جب ان کا غلام جا رہا تھا تو راستے میں بدبخت اعظم کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا، ابو جہل نے اس کو روک لیا اور اس نے کہا کہ یہ تم کہاں لے کے جا رہے ہو، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ قریش کے ساتھ بائیکاٹ ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو حضرت خدیجہ قریشی نہیں تھی، یعنی بائیکاٹ بیسیکلی بنو ہاشم کے ساتھ تھا نا، حضور کے خاندان کے ساتھ تھا. حضرت خدیجہ چاہتی تو وہاں سے کہتی کہ میں تو اس خاندان کا حصہ نہیں ہوں، میرا نسب تو اور ہے، بالکل وہ مجھے جو ہے وہ ایڈوانٹیج لے سکتی تھی، وہ اس بات کا. لیکن انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا. جب یہ باتیں ابھی چل رہی تھی تو ابو البختری ایک شخص تھا جو کہ اچھا آدمی تھا مکہ کا، اس نے ابو جہل سے کہا کہ تجھے رحم نہیں آ رہا، ایک بھتیجا اپنی پھپھی کے لیے کچھ چیز بھجوا رہا ہے، اس پہ تو رحم کھاؤ. اب چونکہ ان کا سٹیٹس ایسا تھا کہ اس وجہ سے جو ہے وہ ابو جہل چپ ہو گیا شرم کے مارے، تو یہ غلہ جو ہے وہ پہنچا. یعنی اتنے برے حالات تھے اس سینیریو میں کہ اگر ایک بوری کسی نے بھجوانی ہے، وہ 3 سال کا جو عرصہ تھا اس میں، تو اس کے اوپر بھی اس قدر پہرا تھا. تو ایسی صورتحال میں بھی آپ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اور حضور تو خود مجسم دین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو دین کی اس سے بڑھ کر خدمت کیا ہوتی. سبحان اللہ. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی زیادہ ایفیلیشن سیدہ پاک کے ساتھ، اور پھر جب آپ کے وصال کا وقت آتا ہے، سیدہ پاک کے وصال کا وقت آتا ہے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیفیات تھیں، اور اس کے بعد کی جو کیفیات ہیں ان پر روشنی ڈالیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو زوجہ تھیں، آپ نے بہت کٹھن وقت گزارا شب ابی طالب میں، اور اسی 3 سال کے عرصے میں جو حالات تھے، کہا جاتا ہے کہ چمڑا جو ہے اس کو بھی چبایا جاتا بھوک کی شدت کی وجہ سے، اتنے سخت حالات تھے. آپ کی حالت جو ہے، آپ کی طبیعت جو ہے وہ بیمار ہو گئی. اور جب حضرت خدیجہ بیمار ہوئیں اور شب ابی طالب کا بائیکاٹ جو ہے وہ ختم ہوا، اور دیمک نے اس عہد نامے کو جو ہے وہ کھا لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوئی مسلمانوں کے اوپر، تو پھر آپ جو ہے وہ اسی بیماری میں آپ کو بہت زیادہ، جب آپ مزید شدت اس بیماری نے اختیار کی تو آپ پریشان ہو گئیں کہ اب جدائی کا وقت آپ کو تھا کہ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہونا. آج دیکھیں نا، ہم مدینے سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں تو انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. تو آقا کریم سے جدا ہونا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. تو حضرت خدیجہ بہت افسردہ تھیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تجھے اگرچہ یہ سب ناگوار گزر رہا ہے، یعنی یہ جدائی تجھے اگرچہ ناگوار گزر رہی ہے، مگر انسان جس چیز کو ناگوار سمجھتا ہے کبھی اسی میں اس کی بھلائی مستور ہوتی ہے. کیا تجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے دنیا کی طرح آخرت میں بھی تجھ کو میری زوجہ بنا دیا ہے. سبحان اللہ. اب جب یہ خوشخبری سنی کہ جنت میں وہ تو دائمی زندگی ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ مل گیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی، اور آپ نے کہا اللہ فعل ذالک، یا رسول اللہ کیا اللہ واقعی ایسا کرے گا کہ مجھے آپ کا ساتھ دے گا؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں اللہ ایسا ہی کرے گا، ہم دونوں جنت میں بھی ساتھ ہوں گے. تو یہ خوشخبری جب آپ نے سنی تو آپ مطمئن ہو گئیں، اور اسی بیماری میں آپ کا وصال ہو گیا. پھر جنت المعلا میں، ہم اسے جنت المعلا کہتے ہیں، یہ ایک بلند مقام تھا، بالائی حصہ تھا مکے کا، معلا اس کا نام تھا. وہاں پر جو ہے حضرت خدیجہ کو دفن کیا گیا، اور اس وقت ابھی نماز جنازہ کے حکم نہیں آئے تھے، تو نماز جنازہ نہیں ہوا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت خدیجہ کو قبر انور میں جو ہے وہ لٹایا، اور آخری مراحل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ساتھ طے کروائے. لیکن اس کے بعد جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت تھی، اتنا بڑا بوجھ اور اتنا بڑا ایک غم، بلکہ اس سال کو تو عام الحزن کہا گیا کہ غموں کا سال، کیونکہ اسی سال آپ کے شفیق چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو اس حوالے سے ایک دفعہ ایک خاتون حضرت خولہ بنت حکیم تعزیت کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے پر آپ بہت غمگین دکھائی دیتے ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ ہاں وہ میرے بچوں کی شفیق ماں تھی، یعنی دوبارہ سے توصیفی کلمات جو پہلے بھی آقا کریم ادا کرتے رہتے تھے
پھر آپ کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے شرف میں اضافہ فرمایا، میری رازدار و غم گسار تھی، اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور محبت، وفاداری اور سلیقہ شعاری کا حق ادا کر دیا، سبحان اللہ، اس کو بھلا میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا کہ جب بھی کوئی تحفہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ یہ خدیجہ کی فلاں فلاں سہیلی کو دے آؤ۔ گوشت جب بھی بنتا قربانی کا ہو یا ویسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام فرماتے تو وہ بھی آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف جو ہے وہ، اور ارشاد فرماتے کہ وہ خدیجہ سے ایک گنا نسبت رکھنے کی وجہ سے مجھے بھی بہت عزیز ہیں، سبحان اس وجہ اللہ۔ سے آپ اہتمام اور کیا اس میں دیکھیے ایک اور اگین ایک تربیتی پہلو اس میں نظر آتا ہے کہ ہمارے جو پیارے ہیں جب وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں تو ان کے پیچھے جو ان کے دوست احباب ہیں یا ان کے قریبی رشتے ہیں ان کی قدر کرنا اور ان کی عزت کرنا، یہ فیکٹر اس کے اندر موجود ہے اس بات کے اندر۔ بلا شبہ سلمہ، بلکہ ماں باپ کے جو حقوق اولاد پر ہیں اور اولاد کے فرائض میں سے چیزیں شامل ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وصال کے بعد بھی ماں باپ کے حق انسان کے اوپر سے ختم نہیں ہوتے، اور باقی حقوق میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ والد کے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ماں کی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، بلکہ کہا گیا کہ وہ جن کے ساتھ خیر کے معاملات انہوں نے رکھے ہوئے تھے ان کو جاری رکھا جائے، تاکہ جو ہے وہ ان کو راحت ہو اس چیز سے، اور یعنی تلاش کیا جائے ان ماں باپ کو ان تمام رشتوں میں جن کے ساتھ ان کا جو ہے وہ تعلق۔ اچھا عائشہ، بہت زیادہ ڈیٹیلڈ چاہیے ہمیں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور ہماری تو بساط ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کھلی طور پر ڈسکس کر سکیں، لیکن اب کیونکہ وقت مختصر ہے میں چاہتی ہوں سیدہ پاک کے جو القابات تھے ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کو زینت البیت، گھر کی زینت کہا کرتے تھے، تو یہ آپ کا سب سے بڑا لقب، ویسے تو طاہرہ آپ کو کہا جاتا تھا، اور یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے عطا کردہ نہیں تھا، بلکہ معاشرے نے جو آپ کو ایک ٹائٹل دیا تھا وہ یہ تھا، لیکن آپ زینت البیت۔ اور اب عرب میں ایک رواج بھی تھا نا کہ جو جیسا ہوتا تھا کردار کے حوالے سے اس کو اس طرح کا لقب دے دیا جاتا تھا، اور لوگ اس کو اسی نام سے اسی لقب سے پکارتے تھے۔ تو اگین یہاں پہ تربیتی فیکٹر جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو خوبصورت القابات دینا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے، اپنے گھر کی خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ جی بلا شبہ، بلکہ خاتون خانہ کو جو اسلام ٹرمینالوجی میں جو لقب دیا وہ رب البیت ہے، کہ وہ چونکہ وہ گورن کر رہی ہوتی ہے گھر کے تمام معاملات کو، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اسے رب البیت کہا گیا۔ اور یہ اگر سمجھا جائے ایسا تو میرے خیال سے میاں بیوی کے جو اختلافات ہیں وہ بہت حد تک کم ہو سکتے ہیں۔ جی بلا شبہ، بلکہ قرآن نے کہا کہ مرد عورتوں کا لباس ہیں، عورتیں مردوں کا لباس ہیں، اور اتنی اہمیت اسلام نے اسی وجہ سے دی کہ ایک دوسرے کی قدر کا مزاج ہو، کہ اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے انسان بے لباس ہے۔ بالکل صحیح عائشہ، بہت لطف آیا، اتنی خوبصورت گفتگو آپ سے ہم نے سنی، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، اور جب تک کے لیے آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ آمین۔